بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے فی بیتی خدیجہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فی بیتی خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ وفزع منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فزع یفزع فزعن کے معنی ہوتا ہے گھبرا جانا۔ وفزع منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ فزیہ کا فاعل ہے اللہ کے رسول۔ کس سے؟ اس حادثے سے، جو حادثہ غار حرا میں ہوا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْهَدْهُ وَلَمْ يَسْمَعْ بِهِ، کیونکہ لم يَعْهَدْهُ وہ اس سے واقف نہیں تھے، وَلَمْ يَسْمَعْ بِهِ اور نہیں اس کے بارے میں انہوں نے پہلے سنا تھا۔ وقت طالت الفترۃ، اور زمانہ کافی لمبا ہو چکا تھا۔ فترہ سے مراد وہ زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، جو بیچ کا جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں فترہ۔ اور فترہ یعنی زمانہ لمبا ہو چکا تھا۔ وعہد العرب بالنبوۃ والانبیاء بعید، اور عرب والوں کی واقفیت، عرب والوں کی شناسائی بالنبوتی نبوت کے ساتھ، والانبیاء اور انبیاء کے ساتھ، بعید دور کی تھی۔ یعنی عرب والے نبوت اور انبیاء سے بالکل واقف نہیں تھے، بالکل بھلا چکے تھے۔ عہد یعہد، عہدن کے معنی ہوتا واقف ہونا، علم ہونا، جانکاری ہونا۔ وعہد العربی، اور عرب والوں کی واقفیت کس سے؟ بالنبوت نبوت سے، والانبیاء اور انبیاء سے۔ تو انبیاء اور نبوت سے عرب والوں کی واقفیت بعید دور کی تھی، یعنی وہ بہت کم جانتے تھے نبی اور نبوت کے بارے میں۔ وخاف علی نفسہ، اور وہ اپنے آپ پر ڈرے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر ڈرے، یعنی ان کو اندیشہ لاحق ہو گیا۔ ورجع الی بیتہ، اور وہ اپنے گھر لوٹے۔ ترتعد فرائصہ، اس حال میں کہ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ترتعد، ارتعاد یرتعد کے معنی ہے کانپنا، اور فرائص ان کا جسم۔ ورجع الی بیتہ، اور وہ اپنے گھر لوٹے۔ ترتعد فرائصہ، اس حال میں کہ ان کا جسم کانپ رہا ہے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ وسألت خدیجۃ عن السبب، اور حضرت خدیجہ نے سبب کے بارے میں پوچھا، یعنی کیا وجہ ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ فقص علیہ القصۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ قص یقص قصۃ علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے قصہ بیان کرنا۔ فقص علیہ القصۃ، تو انہوں نے ان کے سامنے قصہ بیان کیا۔ وکانت عاقلۃ فاضلۃ، اور وہ عقل مند تھی، جاننے والی تھی، علم رکھنے والی تھی۔ سمعت بالنبوۃ والانبیاء والملائکۃ، اور وہ سن رکھی تھی نبوت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور ملائکہ کے بارے میں۔ تو انہیں پہلے سے واقفیت حاصل تھی نبوت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور ملائکہ کے بارے میں، پہلے سے وہ سن رکھی تھی۔ وکانت تزور، اور وہ زیارت کرتی تھی یا جایا کرتی تھی، ابن عمہا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر، یعنی ورقہ بن نوفل کے پاس وہ جایا کرتی تھی۔ وکان قد تنصر، اور وہ نصرانی ہو چکا تھا۔ کون؟ ورقہ بن نوفل۔ تو ورقہ بن نوفل نصرانی ہو چکا تھا، اور حضرت خدیجہ ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ وقرأ الکتب، اور وہ بہت ساری کتابیں پڑھ چکا تھا۔ کون؟ ورقہ بن نوفل کی بات ہو رہی ہے۔ وسمع من اہل التوراۃ والانجیل، اور اہل تورات اور اہل انجیل سے اس بارے میں وہ سن چکا تھا۔ وکانت تنکر من اہل مکۃ ما ینکرہ اہل الفطرۃ السلیمۃ والاذہان المستقیمۃ۔ وکانت تنکر، اور وہ ناپسند کرتی تھی، حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ناپسند کرتی تھی، من اہل مکۃ، اہل مکہ کی طرف سے، ما، ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو، ینکرہ، جسے ناپسند کرتے ہیں
اہل الفطرت السلیمتی صحیح سالم فطرت والے لوگ، والاذہان المستقیمتی اور درست ذہن رکھنے والے لوگ، درست ذہن رکھنے والے لوگ اور صحیح سالم فطرت رکھنے والے لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں یا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو وہ بھی حضرت خدیجہ بھی ناپسند کرتی تھی۔ وَكَانَتْ من أعرف الناس بأخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی، واقفیت رکھنے والی تھی بأخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، لمکانہا منہ، لمکانہا مکان یعنی مقام مرتبہ، لمکانہا ان کا مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے، منہ ان کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وعشرتہا لہو اور ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اور ان کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے وہ ان کے اخلاق کے بارے میں زیادہ جانتی تھی۔ وَاطِّلَاعِهَا عَلَى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ اور ان کا مطلع ہونے کی وجہ سے، علی السِّرِّ راز پر، والعلانیتی اور ظاہری باتوں پر۔ اطلاع یتجغ اطلاعاً کے معنی ہوتا مطلع ہونا، واقف ہونا، تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ وہ جاننے والے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے بارے میں، ان کی علانیہ باتوں کے بارے میں مطلع ہونے کی وجہ سے، واقف ہونے کی وجہ سے۔ وقد رأت اور وہ دیکھ چکی تھی، من اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمائلہ ما یؤکد انہ الرجل الموفق المؤید من اللہ المصطفی من خلقہ، اور وہ دیکھ چکی تھی من اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، وشمائلہ اور ان کی خصلتوں کو، ما یؤکد جو تاکید کرتے ہیں، انہ الرجل الموفق کہ وہ ایک ایسے انسان ہے جو توفیق یافتہ ہے، المؤید جسے تائید حاصل ہے، من اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، مؤید یعنی تائید یافتہ، جسے تائید حاصل ہو، موفق یعنی توفیق یافتہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اخلاق کے بارے میں جانتی تھی جو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے انسان ہے جو توفیق یافتہ ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہے، المصطفیٰ جو چنے ہوئے ہیں، من خلقہ ان کی مخلوق میں سے۔ استفا یستفی استفان کے معنی ہوتا ہے چننا، اور مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا۔ المرضی فی سیرتہ و سلوکہ جو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، فی سیرتہ اپنی سیرت، و سلوکہ اور اپنے طریقے میں۔ وَأَن مَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلَاقَهُ وَسِيرَتَهُ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ لَمَّةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَن اور یہ کہ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلَاقُهُ وَسِيرَتَهُ اور یہ کہ جس انسان کے، جس شخص کی یہ اخلاق اور یہ سیرت ہو، لا يخاف علیہ وہ اپنے آپ پر اندیشہ نہیں کرتا ہے، نہیں ڈرتا اپنے آپ پر، من لمۃ من الشیطانی شیطان کی خطرے سے، لمۃ خطرہ شیطان کے خطرے سے، او ان یکون بہ مس من الجنی یا یہ کہ یکون ہوگا بہ ان پر مس من الجن جنات کا کوئی اثر۔ تو جس شخص کے یہ اخلاق اور یہ سیرت ہو ان کو اپنے آپ پر اندیشہ نہیں کرنا چاہیے شیطان کے کسی خطرے سے، یا یہ کہ ان پر جنات کا کوئی اثر ہوگا، اس طرح کی باتوں پر کیا ہے ان کو اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنْ ذَلِكَ يَتَنَافَى اور یہ یعنی یہ بات یتنافع منافی ہے، مع ما عرفته ان تمام چیزوں کے، عرفته جن کو وہ جان چکی تھی، من حکمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں، ورافته اور ان کی رحم و کرم کے بارے میں، وسننہ اور ان کی سنت کے بارے میں، فی خلقہ اس کے مخلوق کے سلسلے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یعنی کسی اچھے انسان پر شیطان کا اثر ہونا، شیطان کا تکلیف پہنچانا، یہ بات منافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے سنت کے۔ وہ حکمت، وہ سنت، وہ طریقہ
جو جن کے بارے میں حضرت خدیجہ پہلے سے جانتی تھی۔ لفظی ترجمہ ہوگا وَأَنْ ذَلِكَ، اور یہ منافی ہے، یہ بات مخالفت کرتی ہے، مع تنافع تنافین، مع صلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے منافی ہونا، مخالفت میں ہونا، اور یہ بات منافی ہے مع ان تمام باتوں کے عرفت ہو جن کو وہ جانتی تھی۔ کون؟ حضرت خدیجہ۔ کیا جانتی تھی؟ من حکمت اللہ تعالی، اللہ کی حکمت کے بارے میں، ورافت ہی، اور ان کے لطف و کرم کے بارے میں، وسننی ہی، اور اس کی سنت کے بارے میں، فی خلق ہی، اپنے مخلوق کے سلسلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور اپنے مخلوق کے ساتھ جو ان کا لطف و کرم والا معاملہ ہے، جو ان کا طریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس طریقے، اس حکمت اور اس لطف و کرم کے مخالف یہ بات ہے کہ کسی اچھے انسان پر شیطان کا کوئی اثر ہو، شیطان اس کو تکلیف پہنچائے۔ فقالت فی ثقۃ و ایمان و فی قوت و تاکید، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، فی ثقۃ، پورے بھروسے کے ساتھ، و ایمان، اور ایمان کے ساتھ، و فی قوت، پوری طاقت کے ساتھ، و تاکید، اور تائید کے ساتھ، کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اور خدا کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور ناپائیدار چیز آپ کماتے ہیں، وہ چیز جو موجود نہیں وہ کماتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لوگوں کو دلاتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، قرا یقری، قرن کے معنی ہے مہمان نوازی کرنا، وتقری الضیف، ضیف معنی مہمان، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زداؤں کی مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں۔ تو یہ سبق یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔